اللہ الرحمن الرحیم وسكر الآدمي وما يؤكل لحمه طاهر وسكر الكلب والخنزير والسباع البهائم نجس وسكر الهرة والدجاجة المخلات وسباع الطيور وما يسكن في البيوت مثل الحية والفأرة مكروه وسكر الحمار والبغل مشكوك فإن لم يجد الإنسان غيره تودأ به وتيمم وبأيهما بدا جاز. قول شیخ علیہ رحمہ کا اور آدمی کا جھوٹا اور ان جانوروں کا جھوٹا چوپایوں کا جن کا گوشت کھایا جاتا ہے یہ جھوٹا طاہر ہے. جھوٹا 5 قسم پر ہے. جھوٹا پاک بالاتفاق، جھوٹا نجس بالاتفاق، جھوٹا مختلف فی، جھوٹا مکروہ، جھوٹا مشکوک فی. بہرحال طاہر پس آدمی کا جھوٹا اور ما یوکل لحمہ کا جھوٹا آدمی کے اندر داخل ہے. آدمی میں جنبی بھی، حائض بھی، نفاس والی بھی، کافر بھی، سب کا جھوٹا پاک ہے. مگر جھوٹا شراب پینے والے کا تے منہ صاف نہیں کیتا تے اوویں منہ لا دیتا، یہ پانی نجس ہو گیا شراب کی وجہ سے. وہ بندہ کہ خون آلود ہو گیا، منہ اس کا اندر اندر منہ خون آ رہے سے، جب پیا اس نے علی فورہما، جب پیا شاربا علی فورہما لکھا ہے، مفرد ہوئے تا بھی ٹھیک ہے، اتنے مفرد ہونا ہے. تسنیہ ہے تو مطلب کوئی بھی ہوئے لیکن مفرد مراد ہے عام. چلو اندر نال جوڑ دیو. جب پئیں یہ دونوں علی فورہما، شراب پینے والا یا جس کا منہ زخمی اندر سے اور خون آ گیا دانتوں سے کسی بھی طریقے سے، تو پس بے شک یہ پانی نجس ہے. یہ جھوٹے دی وجہ تو نہیں، نجاست دی وجہ تو. پس اگر نگل گیا تھوک اپنی کئی بار، یہ دو مجھ جڑا بھی تو پاک ہو گیا، پاک ہو جائے گا منہ اس کا صحیح ہے. اب پیے گا تو پانی نجس نہیں ہوگا. تھوک جب مارنی اٹھاتے تو تھوک بار بار اندر لے جانے نال منہ پاک ہو جاندے. اور اسی طرح جھوٹا معقول اللحم کا پاک ہے جیسا کہ اس کا دودھ پاک ہے. مگر اونٹنی جلالہ بلے تو مراد اونٹنی یہ مونسا ہو جو کم کر دیا نے. مگر اونٹنی جلالہ وہ کیڑی ہوندی ہے، اور وہ ہوتی ہے جو کھاتی ہے گند. پس بے شک جھوٹا اس اونٹنی کا مکروہ ہے. پس اگر چارہ کھاتی ہے یا اکثر چارہ اس کا دواب کا چارہ ہے تو پھر مکروہ نہیں ہے، بچ کسی وقت کو گند کھا لیندی. اچھا جی، اے آگے پاک بالاتفاق، نجس بالاتفاق. اور بہرحال نجس بس کتے کا جھوٹا اور خنزیر کا جھوٹا، مگر یہ کہ کتے کے جھوٹے میں خلاف ہے امام مالک رحمہ اللہ کا، کیونکہ کتے کا جھوٹا ان کے نزدیک طاہر ہے. اور برتن کو دھویا جائے 7 مرتبہ کتے کے منہ ڈالنے سے اندا مالک بھی، لیکن وہ کہتے ہیں یہ لا طریق العبادت ہے نہ کہ لا سبیل النجاست ہے. ہمارے نزدیک لا سبیل النجاست ہے. قول شیخ کا اور جھوٹا کتے کا اور خنزیر کا
اور سباع البہائم کا نجس ہے۔ مقدم کیا ہے کتے کو اور خنزیر کو، کن پر؟ سباع البہائم پر، باوجہ موافقت کرنے امام شافعی رحمہ اللہ کے ہماری ان دونوں میں، وہ بھی کہتے ہیں نجس، اور مؤخر کیا سباع کو باوجہ مخالفت امام شافعی رحمہ اللہ کے ہمارے لیے ان میں، وہ کہتے نہیں نجس۔ اچھا جی، سباع البہائم کون ہوتے ہیں؟ سباع البہائم وہ ہیں جو شکار کرتے ہیں اپنے نوکدار داناب، نوکدار دانتوں کے ساتھ، اگلے نال نہیں ہے جانا، جیسا کہ شیر اور بگیاڑ، چیتا، نمر، یہ بھی چیتے دی قسم ہے، اور لومڑی اور ہاتھی اور بجو اور ان کی اشباہ، اے دو آگئے۔ اور جھوٹا مختلفی، وہ جھوٹا ہے سباع کا، کن کا؟ اور پیچھے آگئے نے، بس ہمارے نزدیک وہ نجس ہے، ان دا شافی طاہر ہے، اور پیچھے کڈیا سی، اور جس میں مخالفت تھی ہوئی ہے۔ ہمارے لیے یہ ہے کہ انہا، کہ یہ جو سباع ہیں، سباع البہائم محرمت الالبان واللحم ہے، ان کا دودھ بھی حرام ہے اور ان کا گوشت بھی حرام ہے۔ ایک تے جدو اے حرام ہے تے تھوک گوشت چو پیدا ہے وہ بھی حرام ہے، تے وہ پانی چ مل گیا نجس ہو گیا، اور ممکن ہے بچنا ان کے جھوٹے سے، سباع البہائم سے، پس ہر وقت کرائیں تھوڑی پھر دینے، پس ہوگا جھوٹا اس کا نجس، جیسے جھوٹا کتے کا اور خنزیر کا۔ سوال ہے اس کا جواب، اور بہرحال قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جس وقت سوال کیے گئے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پانی سے کہ ہیں جنگلوں میں اے جڑے ٹوئے ہوندے نے باہر، انہاں دا سونے پانی کیسا ہے؟ یعنی وہ پانی کے باری باری آتے ہیں، اس پر سباع اور کلاب سے سونے ہوتے، تو یہ چیزاں بھی پانی پیندیاں نے، تو پھر ایسا بھی جانا ہے تو کی حکم ہے؟ فرمایا ان کے لیے، یعنی سباع اور کلاب کے لیے وہ ہے جو ڈالا انہوں نے اپنے پیٹوں میں، اور وہ جو باقی ہے بس وہ ہمارے لیے مشروب ہے اور طہور ہے، لہذا جڑا بچ گئے ساڑھے واسطے پینا بھی ٹھیک ہے تے طہارت بھی، تے اتھوں تو پتہ لگا بھی پھر انہوں دا جھوٹا ٹھیک ہویا۔ جواب، پس یہ حدیث محمول ہے مائے کثیر پر، کس پر؟ کیونکہ شفافی اگر یہ حدیث پیش کریں کہ سباع کا جھوٹا نجس نہیں ہوتا، تو پھر اس حدیث میں تو کتیاں دا بھی ذکر ہے، من السباع والکلاب، سوال ایسی، تو حالانکہ کتے کے جھوٹے کو تو وہ نجس کہتے ہیں۔ کیا نہیں دیکھا تو نے کہ ذکر کیا ہے سائل نے کلاب کا، بچو تے حالانکہ جھوٹا کتوں کا نجس ہے بالاتفاق، لہذا اے توجہ کرنی پینی بھی اے چوکھے پانی مراد نے، چوکھے دا تے اے حکم ہے، ساڑی دلیل ہے کہ جڑا وڈا حوض ہے او نجس، ایک پاسے نجس ہوئے تو دوجے پاسے نجس نہیں ہوتا۔ فرمایا نہایا میں ذکر کیا امام محمد رحمہ اللہ نے کہ سباع کے جھوٹے کی نجاست کا ذکر کیا ہے کہ ان کا جھوٹا نجس ہے، ان کا، لیکن
نہیں بیان کی یہ بات کہ وہ جھوٹا نجس نجاست غلیظہ ہے یا خفیفہ، اور تحقیق روایت کی گئی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کہ وہ جھوٹا نجس نجاست غلیظہ ہے، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ خفیفہ ہے، جیسے بول مایو کا لو لحمہ کا۔ اور بہرحال جھوٹا مکروہ، پس وہ جھوٹا ہے بلی کا اور مرغی کا اور مرغی مخلات کا، اے جڑی باہر پھردی گند وچ، اور سواکن البیوت کا جیسے چوہا، حیا اور سباع و طیر حرام پرندے، اور یہ وہ ہیں سباع و طیر کے نہیں کھایا جاتا گوشت ان کا، جیسا کہ صقر، باز، عقاب، اے بھی انہوں نے جن سے تے کالا کان اور چیل اور اشباع ان کا۔ چلیں وہ باز پھر کچھ کئی قسمہ دینے جی۔ تو یہ جھوٹا کیا ہے؟ قول شے کا وسعر الحرات، اور بلی کا جھوٹا۔ توجہ جی، بہرحال کراہت بلی کے جھوٹے کی، پس وہ قول ہے صاحب طرفین رضی اللہ عنہما کا، اور آئندہ بھی یوسف رحمہ اللہ نہیں مکروہ۔ کون؟ بلی کا جھوٹا۔ اور کیا کراہیت اس کی عندہما کراہت تحریم ہے یا تنزیہ ہے؟ طرفین کے نزدیک صحیح ہے کہ وہ کراہت تنزیہ ہے۔ ہدایہ میں ہے کراہت اس جھوٹے کی اس کے گوشت کی حرمت کی وجہ سے ہے جی، بلی دا گوشت کی ہے اس وجہ تو کراہت ہے۔ اور یہ قول امام طحاوی رحمہ اللہ کا، اور یہ اشارہ کرتا ہے قرب من کراہت تحریم کے، کتوں اشارہ بے جدو گوشتوں دا حرام ہے تے جھوٹا مجبوراً ہویا ہلکا، تے پھر اشارہ بھی کراہت تحریمی بن دی ہے جی، کیونکہ گوشت جو حرام ہے مجبوری واسطے نے بھی آنے جانے والے نے۔ بعض نے کہا ہے اندہ جھوٹا کیوں حرام ہے، بعض اور وجہ بیان پہلے سے لکھو حرمت لحمہا، تے بعض نے ہرائی و ہرا لحمہا نال تے لگی پہ، اور بعض نے کہا ہے کہ باوجہ نہ بچنے اس کے نجاست سے، نجاستہ کو نہیں بچتی، جیڑی شے لبی چڑی پھتی کھا لی، چوچا لبا چیر پاڑ گئی۔ اور یہ قول امام کرخی رحمہ اللہ کا، اور یہی صحیح ہے، یہ بات اشارہ کرتی ہے کراہت تنزیہ کی طرف، کیونکہ کھا کے پھر جبہ مرے نہیں مچھاں تے مطلب بندہ منہ تے ہاتھ مرے نہیں، جو کچھ کرنا تے کر لو، میں چوچا کھا لیا تھوڑا۔ اور محض مکروہ ہے وضو، اور تھے لکھا جے وہ بلیاں پالتو جے، اور جڑے نے نا بلیاں جنگلی، انہوں دا جھوٹا نجس ہے۔ اور محض مکروہ ہے وضو بلی کے جھوٹے کے ساتھ عندہما، جب امام ابو یوسف کہتے جھوٹا نہیں، طرفین فرماندے نے ہے بھلے بھول گئی گل، مکروہ بے مکروہ ہے، جھوٹا تو ہے مکروہ ہے، اس میں اختلاف ہے، لیکن یہ جو طرفین کے نزدیک جھوٹا مکروہ ہے نا، جب پایا جائے غیر اس پانی کا تو پھر مکروہ ہے وضو کرنا، بہرحال جب نہ پایا جائے غیر اس کا تو پھر، اور ہے قیاس یہ کہ ہو جھوٹا بلی کا کیڑی شے نظر کرتے ہوئے گوشت کی طرف، مگر یہ کہ ضرورت
بالطواف نے گرا دیا ہے اس کو، یعنی نجس ہونے کو، اور اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اشارہ ہے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کے ساتھ کہ بے شک بلی طوافین علیکم و طوافات سے ہے، ایس مجبوری تو۔ اچھا جی، پس اگر چاٹا بلی نے انسان کے عضو کو تو مکروہ ہے یہ کہ نماز پڑھے اس جگہ کے دھونے کے بغیر عندہما، اور اسی طرح جب کھایا بلی نے کسی شے سے تو مکروہ ہے اس کے باقی کا کھانا۔ قالا فرمایا ہے کامل میں محض مکروہ ہے یہ غنی کے حق میں، کس میں؟ اس لیے کہ وہ قدرت رکھتا ہے اس کے خرچ کرنے پر، بے اے بلی نو پا دے کسی اور نو دے تو کروں اور کھا لوے، بہرحال فقیر کے حق میں نہیں مکروہ بوجہ، بولو چاہو پلاؤ میں۔ پس اگر کھایا بلی نے چوہا اور پانی پیا علی فورہا تو نجس ہو جائے گا پانی، مگر جب کہ ٹھہری بلی کچھ دیر تو ہن نہیں نجس، کیوں؟ لغسلہا باوجہ صاف کرنے بلی کے اپنے منہ کو اپنے تھوک کے ساتھ۔ عن عروہ بن الزبیر عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمرو گزری آپ کے پاس سے بلی، پس آپ نے جھکایا اس کے لیے برتن، نظر آندی پیجے، پس پی گئی بلی، پھر سرکار نے وضو فرمایا اس کے جوٹے کے ساتھ۔ دوسری سند ہے او عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سرکار جھکا دیا کرتے تھے بلی کے لیے برتن، حتیٰ کہ پی جاتی بلی اس سے، پھر سرکار اس کے بچے سے وضو فرماتے۔ اچھا جی، اگلی بھی حدیث ان امہ ان مولا تہا، اس نے بھیجا اس کو ہریسہ دے کر ام المومنین کی بارگاہ میں، اس لونڈی نے پایا کہ ام المومنین نماز پڑھ رہی ہیں، پڑھیاں سنا رہے ہیں پڑھیاں، پس اشارہ کیا ام المومنین نے میری طرف کہ رکھ دے اس کو، پس آئی بلی کھا گئی اس سے، پس جب آپ نماز سے فارغ ہوئی تو کھایا آپ نے جس جگہ سے بلی نے کھایا۔ ام المومنین نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلی نہیں نجس، معاذ وہ طوافین علیکم سے ہے۔ اور ام المومنین نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سرکار نے اس کے بچے ہوئے سے وضو کیا۔ حارثہ روایت سے روایت ہے عن عمرہ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وضو کرتی تھی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک برتن سے، تحقیق پہنچ چکی ہوتی اس سے بلی پہلے سے۔ نصب الرایا کے اندر یہ ساری باتیں ہیں۔ اور مرغی مخلات وہ پچھو شرط کیتی نے متن ہونا ہوندہ پہ، پھر نال نوے مسئلے، اور سباع تیر اور وہ جو سکونت کرتے ہیں گھر میں جیسے حیا فارا، ان کا جھوٹا مکروہ ہے بلی بھی نالی۔ اچھا جی، انہاں دا جھوٹا کیوں مکروہ؟
اس لیے کہ یہ مخالطت کرتے ہیں نجاسات سے جی. اور پہلے مرغی ہے کیونکہ اگر بندھے ہوئے ہوں اس حیثیت سے کہ نہ پہنچے چون کی اپنے قدموں کے نیچے تک تو نہیں مکروہ نہیں، اس لیے کہ اصل اس میں طہارت ہے. ککڑ بیچو اس میں طہارت ہے نظر کرتے ہوئے گوشت کی طرف، برخلاف بلی کیونکہ وہ اگرچہ باندھی جائے نہیں زائل ہوتی کراہت، کیونکہ بلی معقول اللحم نہیں ہے. پرندیاں دا جھوٹا تو نجس ہونا چاہیے، مکروہ کیوں ہے؟ بہرحال کراہت پرندوں کے جھوٹے کی نہ بلکہ پاک ہونا چاہیے. دلیل آ رہی ہے بہرحال کراہت سبا و طیر کے جھوٹے کی، اس لیے کہ وہ کھاتے ہیں میتات عادتاً، اور چڑیاں شڑیاں کھانے مار کے کہ پہلے تو کو ذبح کرا دینا کھانے میں. پس مشابہ ہو گئے وہ سبا و طیر دجاجہ مخلات کے. پس اگر وہ سبا و طیر بھی ہو بے ساتھ تو زائل ہو جائے گی کراہت. وجہ جی اس لیے کہ سبا و طیر پیتے ہیں اپنے منقار کے ساتھ، اور وہ تو ہڈی ہے کون، تو لہذا ہڈی تو پاک ہے برخلاف بلی کے، کیونکہ بلی پیتی ہے اپنی زبان کے ساتھ اور وہ گوشت ہے سنیں، اور ہڈی تو پاک ہے برخلاف گوشت کے، گوشت پاک نہیں. اور یہ حرام دا سوال. پس اگر کہا جائے مناسب ہے یہ کہ ہو جھوٹا بلی کا نجس نظر کرتے ہوئے گوشت کی طرف، جیسے سباع البہائم ہے باقی اور چوپائے حرام انہوں نے جھوٹا کیے. تو نہیں کہا کہ نا کیل سوال بلی نال نہیں ہے گا، ایک کیل دا سوال ہی اندے نال سباع طیر تے سباع البہائم وچ کی فرق ہے. تو جواب ہے کہ بے شک وہ سباع طیر پیتے ہیں اپنے مناقیر کے ساتھ چونج یار، اور سباع پیتے ہیں اپنی زبانوں کے ساتھ، اور یہ زبان تر ہوتی ہے ان کی اپنی تھوک کے ساتھ، تے وہ تو پیدا ہوتی گوشت کولوں تو لہذا نجس ہو گئے. اور اس لیے کہ سباع طیر متحقق ہے ان میں ضرورت عموم بلوا، کیونکہ وہ گرتے ہیں ہوا سے او تو اچانک تھلے آوینن پس پی وینن، پس نہیں ممکن بچانا برتنوں کو ان سے. اے شریعت نے تخفیف کر دیتی. اچھا جی قول شیخ کا اور جھوٹا خچر کا اور گدے کا مشکوک فیہما، ان دونوں کے جھوٹے میں کیا ہے؟ اور یہ وہ پانچویں نوع ہے جھوٹوں سے. اچھا جی شک کیڑی شے وچ ہے؟ کیا شک ان کے جھوٹے کی طہارت میں ہے یا طہوریت میں ہے؟ بھی طہارت وچ شک کہ بھی پاک ہے کہ پاک نہیں، یا پاک کرنے میں شک ہے پاک تو ہے. بعض نے کہا ہے کہ اس کی طہارت میں شک ہے، اس لیے کہ اگر وہ طاہر ہو تو پھر البتہ طہور بھی ہوگا. اور اسی کے ساتھ یقین کی علامہ سیرفی رحمہ اللہ نے سنا جی. اور تفریح ان کی اس قول پر یہ ہے کہ پسینہ اور تھوک او کھوتے دا معافی دی گئی اس سے ابدان میں اور کپڑوں میں جب تک فوش نہ ہو. کیوں معافی ہے؟ بوجہ بین الکم. اور یہ کہ دودھ کھوتی کا نجس ہے، حتیٰ کہ اگر لگ جائے کپڑے کو سے اکثر درم کے اندازے سے تو مانے ہے نماز کو.
اور نہیں جائز پینا کھوتی کا دودھ۔ اچھا جی، اور فرمایا بعض دوجی گل لو، دوجا قول فرمایا بعض علماء نے شک اس جھوٹے کی طہوریت میں ہے اور نہیں شک اس کے طاہر ہونے میں۔ بندے پہ ہو، اور یہ اختیار ہے صاحب ہدایہ کا اور صاحب وجیز کا۔ اور فرمایا ہدایہ میں اور یہی اور تفریح اس کی ان کے نزدیک، ان کی پچھلی بھی یہ کہ دودھ اس کا کھوتی کا، پسینہ کھوتے کا پاک ہے۔ کیا ہے؟ اگر واقع ہو پانی میں، جائز ہے وضو اس پانی کے ساتھ جب تک نہ غالب آئے پانی پر پسینہ یا دودھ، کچی لسی نہ بن گئے، نس کی اسی پر کس میں؟ وجیز میں۔ اچھا جی، مسئلہ نمبر مڈو چھڈو، اے جڑا جھوٹا ہے اندے نال اسی گندی شہد ہوتی، کیا پاک کر دے گا نجاست کو اس قول پر کہ نہیں؟ اور گندی شہد ہوتی ہے اس نال، اور نجاست والی، یا بدن تے نجاست لگی، کپڑے تے شے لگی گندی، تو یہ تو کپڑا پاک ہوے دا کہ نہیں؟ سنے؟ اور فرمایا بعض علماء نے جی ہاں کی، پاک کر دے گا۔ بعض نے کہا کہ حکم اس کا یہ ہے کہ نہیں پاک کرے گا کس کو، اور نہیں نجس کرے گا۔ پاک اندے وچ ڈوب جائے تے پلیت نہیں ہوئے گا، تے پلیت ڈوبو تے پاک نہیں ہوئے گا، جیسا کہ یہ علامہ سیرفی کی ایضاح میں ہے۔ ہدایہ کے اندر جزی ہے، کھوتی کا دودھ پاک ہے اور اس کا پسینہ بھی، اور فرمایا نہایا میں بہرحال پسینہ کھوتے کا پس صحیح ہے، اور بہرحال دودھ اس کا پس غیر صحیح ہے، بلکہ روایت کتب معتبرہ میں دودھ کی نجاست ہے، دودھ کی یا تسویہ نجاست اور طہارت کا اس میں، اور نہیں ترجیح دی طہارت کی جانب کو کسی ایک نے، مگر روایت غیر ظاہرہ محمد رحمہ اللہ میں محیط میں ہے کہ دودھ کھوتی کا نجس ہے ظاہر و روایہ میں، اور ایک روایت میں امام محمد رحمہ اللہ سے پاک ہے لیکن کچی لسی بنا کے پیتا نہ جائے۔ او ولا یو کا لو، علامہ تمرتاشی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ، اور امام بزدوی سے روایت کی انہوں نے کہ معتبر اس میں کثیر فاحش ہے اور یہی صحیح ہے۔ چوکھا لگ گیا نا تو پھر پیچھے جڑا پڑے کپڑا نجس ہے۔ اور شمس علیمہ رحمہ اللہ سے روایت ہے صحیح ہے کہ وہ کون دودھ نجس نجاست ہے کیونکہ وہ حرام ہے بالاجماع، اور کھوتے کا پسینہ پاک ہے روایات، اور خچری کا جھوٹا حمار کے جھوٹے کی مثل ہے، کیونکہ یہ خچری گدھے کی نسل سے ہوتے ہیں، پس ہوں گے اسی کی منزلے میں، کیونکہ ماں اس کی گھوڑی سے ہوتی ہے، ڈیڈی جان اس کا کھوتوں سے ہوتا ہے، تو پس ہوگا مثل، سمجھے نا جی، تو پس ہو گیا جیسا کہ جھوٹا گھوڑے کا ملا دیا گیا کھوتے کے جھوٹے کے ساتھ۔ اے پہلی باری دلیل ہے جی، ویسے پیچھے پڑھیا تو تھے بھی لکھے حاشیے تے بھی خچر دی ماں کوڑی ہوئے تے چونکہ ڈنگراں وچ ماں دا لحاظ ہے، لہذا بھی وہ کوڑی دی حکم وچ تے کوڑے دا جھوٹا تے پا کے اے بیان کیتی نے ایتھے گل کہ بھئی اے انج بن گیا ہے کہ جویں ایک پانی ہے نا ان کوڑے بھی پیتا ہے تے پھر کھوتے پیتا ہے تو پانی کی ہو گیا مشکوک، تے ایویں یہ جڑے حضرت خچر صاحب نے نا یہ دونوں دی نسل ہے تے لہٰذا ان دا جھوٹا مشکوک ہے جی۔ ایتھے یہ گل پہ پڑھ دے، پیچھے گل نہیں آئی ہے، پیچھے تو مما جان کی طرف سے فرق ہوتا تھا کہ مما کھوتی ہے تو پھر کھوتے نے، تو جب مما کوڑی رمکا کوڑی ہے تو پھر پاک ہے، یہ گل آئی نا 2-4 بار حاشیے دی یہ گل لکھی جی۔
ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਸੂਰਤ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਖੱਚਰ ਖਚਰੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਣਾਈ ਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਅੱਬਾ ਹੁੰਦਾ ਖੋਤਾ ਹੈ ਜੀ कौल शेख का। अच्छा जी, पास अगर ना पाए इन दोनों का गैर खच्चर ते खोते दे जूठे दा गैर नहीं मिलया तो वुज़ू करे इन दोनों के साथ, मतलब है भावें खोते दा जूठा ते भावें खच्चर का और तयम्मुम भी करे और इन दोनों का जौन सा मुकद्दम करे उसको जायज़ है। भावें पहले की करे तयम्मुम करे तो बाद वुज़ू या पहले वुज़ू करे फिर तयम्मुम करे। और फरमाया इमाम ज़ुफ़र रहमहुल्लाह ने नहीं जायज़ मगर ये कि मुकद्दम करे वुज़ू को तयम्मुम पर, इसलिए कि वो जो मशकूक है पानी है वाजिब है इस्तेमाल उसका कि कोई नहीं वाजिब, तो लिहाजा मुशाबे हो गया मुतलक के उन्होंने पहले ख़त्म करे फिर तयम्मुम करे। हमारी दलील ये है कि मुत्ताहिर दो में से एक है, मुत्ताहिर दो में से एक है, बस फ़ायदा देगा ये जमा का ना के तरतीब का। और माना उनके कौल का फ़ायदा देगा जमा का भी दोवां विचों ना एक सही है। हुण पता नहीं वुज़ू सही है तो भावें सुनते हो इनका माना समझा जे ये यानी नहीं खाली हो नमाज एक इन दोनों से, नमाज विच इन दोवां च एक होना चाहिए। भावें दोवें कट्ठे करके नमाज पढ़े भावें वखरे वखरे मसला सुने जे। और अगर ना पाया गया जमा एक, अगरचे ना पाया जाए जमा एक हालत में तभी नमाज ठीक किवें, हत्ता के अगर वुज़ू किया खोते के जूठे के साथ और नमाज पढ़ ली, एक नमाज हो गई, फिर बेवुज़ू हो गया और तयम्मुम किया और नमाज पढ़ी वही नमाज तो जायज़ है, क्योंकि दो में पाए गए नहीं। नमाज एक के तो शैयाँ दो में पाइया गई हैं कि तयम्मुम भी थे, इसलिए कि जमा किया उसने वुज़ू और तयम्मुम को एक नमाज के हक़ में है। ओ कज़ाफ़ निहाया हज़रत नसीर बिन यहया रहमहुल्लाह से रवायत है रजुल के बारे में कि ना पाए मगर खोते का जूठा, तो वो फरमाते हैं कि बहा दे उसको, उन पहले डोल देवे उन्हों हत्ता के हो जाए आदम लिलमा, आदम लिलमा पानी को नहीं और किड़ी शाह यार, फिर तयम्मुम करें फिर। अच्छा जी, पस पेश किया गया कौल नसीर बिन यहया का अबुल कासिम के सामने, अबू कासिम सफ़ार के सामने आपने आख्या वा जने कड़ी जयद गल कीती है, इस गल नूं चंगा आख्या गया, क्या आख्या गया? और फरमाया नवादिर में अगर वुज़ू किया उसने बेसोरिल हिमार, खोते के जूठे के साथ और तयम्मुम किया, फिर पहुँचा पानी ताहिर को, फिर इन्हूं पाक पानी मिल गया, पहले दोवें काम कर चुकिया सी तो फिर इन्हूं और नहीं वुज़ू किया उसके साथ हत्ता के वक़्त चला गया और उसके पास जी हाँ हत्ता के वो पानी ख़त्म हो गया, केड़ा जड़ा ताहिर सी उतो अगा गुजर गया या उंज ख़त्म हो गया और उसके पास गधे का जूठा है, तो अगला नमाज का वक़्त आ गया, वुज़ू उंज टूटा कोई नहीं सू, तो लाजम है उस पर इआदा तयम्मुम का है। और ज़ोर पड़ चुके हैं कि उन्हें वुज़ू भी किया सी खोते दे जूठे नाल ते तयम्मुम भी किया सी, अगों नूं साफ़ पानी लभ गया तो वुज़ू कोई नहीं किया, तो फिर साफ़ पानी ख़त्म हो गया, दसर का वक़्त आ गया है, आंदे ने की करे वुज़ू की लोड़ नहीं, वो खोते दे जूठे नाल की करे, और सुनते पे हो। और नहीं लाजम उस पर इआदा वुज़ू का बेसोरिल हिमार, वजह सुने जे इसलिए कि ये जड़ा खोते दा जूठा है अगर तो वो पाक है तो तहकीक उसने वुज़ू किया है इसके साथ पहले, वो वुज़ू अज है वे कि कोई नहीं हैगा,
اور اگر نجس ہے تو پس لازم ہے اس پر یہ کہ وضو کرے اس کے ساتھ، لازم پس نہیں لازم اس پر یہ کہ وضو کرے اس کے ساتھ، پہلی مرتبہ ہی لازم کوئی نہیں، اور نہ ہی نہ مرہ ثانیہ میں لازم ہے جی، لہذا تیمم کرے، لہذا تیمم کرے، کیونکہ تیمم جڑا ہے نا جی وہ ٹوٹ گیا جدو پانی ملے تو لہذا ان دوبارہ۔ اور گھوڑے کا جوٹھا پاک ہے عندہما کی، اس لیے کہ گھوڑا معقول اللحم عندہما، لیکن پابندی ہے کھانا نہیں۔ اور اسی طرح عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ بھی گھوڑے کا جوٹھا صحیح میں، اس لیے کہ کراہت اس کے گوشت کی، اس کی شرافت کے اظہار کے لیے، نہ کہ اس کی کے لیے ہے۔ اور بہرحال ہاتھی کا جوٹھا پس نجس ہے، اس لیے کہ ہاتھی درندہ ہے ذو ناب، ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور، ایڈا وڈا محاورہ فٹ کیتا ہے تجھے بھی ذو ناب نہیں ہے گا جی۔ اور اسی طرح بوجھنے کا جوٹھا، بوجھنے یاد ہے نا بندر، اور اسی طرح کرد کا جوٹھا نجس ہے بھی، اس لیے کہ وہ بھی کیا ہے درندہ ہے۔ اور مسئلہ نمبر کلی، اور پسینہ ہر شے کا اس کے جوٹھے کی مثل ہے، جو حکم جوٹھے دا ہے وہی حکم صرف اے مسئلہ۔ اور پسینہ خچر کا اور گدھے کا اور لعاب ان دونوں کا جب گر جائیں پانی میں تو جائز ہے پینا اس پانی کا، لیکن جب ارادہ کرے وضو کا اس پانی کے ساتھ اور نہ پائے غیر اس کا تو بس بے شک وضو بھی کرے اس کے ساتھ اور تیمم بھی کرے۔ اور اگر لگ گیا وہ پسینہ یا تھک کپڑے کو کوئی شے ان کے لعاب سے یا ان کے، تو یہ نہیں مانے صلات کو اگرچہ ہوش ہو جائے۔ ظاہر الروایہ یہی ہے، امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے، مانے ہے جب کہ ہوش ہو جائے، جیسا کہ خجندی میں ہے۔ اور جنب اور حائض اور نفسات تینوں کا پسینہ پاک ہے۔ پاک ہے، واللہ عالم ورسولہ بالصواب۔ باب التیمم میں کی شے، باب التیمم، جب بیان فرمایا شیخ نے طہارت بالماء کو بجمی انواعہا، صغرا تے کبرا، صغرا کون وضو تے کبرا کون، اور وہ شے جو توڑتی ہے اس طہارت کو، تو پیچھے لائے اس کے بخلفہا، اس کے خلیفے کو، اور وہ کون ہے، اس لیے کہ خلیفہ ہمیشہ پیچھے ہوتا ہے اصل کے، یعنی نہیں ہوتا مگر بعد اصل کے۔ تیمم ثابت ہے کتاب کے ساتھ بھی، اور او ناشد پڑھا سی بھی اے فقہا کتاب بول کے مراد ایت مراد لیتے ہیں، پوری کتاب نہیں مراد لیتے ہیں، تو سنت بول کے حدیث، بہرحال کتاب۔ پس قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پس نہ پاؤ پانی تو پس تیمم کرو مٹی پاک سے، صعید مٹی طیب پاک۔ اور بہرحال سنت، پس قول ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، سونیا فرمایا تیمم مسلمان کی طہارت ہے جب تک نہ پائے پانی، جب تک۔ اور تیمم لغت میں هو القصد، دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں
ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، اے لا تقصدوا، نہ قصد کرو خبیث کا اس سے کہ گندی شے اللہ دے راہ خرچ کرو۔ شرع شریف میں تیمم عبارت ہے استعمال کرنا جز من الارض پاک کو محل تیمم میں۔ سنیں، بعض نے یہ تعریف کیا ہے تیمم عبارت ہے ارادہ کرنا سعید کا، پاک مٹی کا، طہارت حاصل کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں یہ عبارت زیادہ بہتر ہے پہلی کولوں، کیونکہ اندر وچ ذکر آ گیا ارض دا، اس لیے کہ پہلی عبارت میں شرط کیا گیا ہے جز من الارض کا استعمال، حالانکہ تیمم پتھر کے پاسات بھی جائز ہے۔ وَإِن لَّمْ يُوجَد، اگرچہ پتھر والی صورت میں نہیں پایا گا استعمال مٹی کی جز کا، اور جز دا تو استعمال ہے بھی ہتھاں نال کوئی شے لا کے منہ نال لگے تے پتھر تو کوئی شے نہیں لگی۔ اور شمس الائمہ سے کہ بے وہ جھوٹا نجس نجاست غلیظہ، اور کیڑی شے لأنہ حرام بالاجماع، اور دودھ سنیں اس سے کاشے لگا جی الحرام، اسی کی مثال ہوتا ہے محرم۔ یہ حرام اور محرم کیا ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں کہ ثابت و نہج اس شے سے دلیل قطعی کے ساتھ جس میں اندیاں چاند ایک مثالاں دیندے جے، جیسا کہ نماز کو مؤخر کرنا نماز کے وقت سے حرام ہے، جھوٹ بولنا، حق دینے سے ٹال مٹول کرنا، مال غصب کرنا، ظلم الناس، چوری کرنا، شراب پینا اور سود کھانا، زنا کا ارتکاب کرنا، قتل نفس، فرائض کا ترک نمازوں سے، پیسے ہیں سارا کو جائے گا، حج کے فریضے کی ادائیگی کا ترک اور زکوٰۃ کے فریضے کی ادائیگی کا، اور عورت کا حجاب کو ترک کرنا، اور اسی کی مثالی عورت کا اختلاط کرنا کس کے ساتھ؟ یہ بھی کیے۔ ترک حجاب للمرأ حرام ہے، مرداں نال اختلاط اجنبیاں نال عورت دا حرام ہے۔ اور حکم حرام کا کیا ہے کہ عقاب کیا جائے گا فاعلہ کو عقاب شدید بالنار، یہ توبہ نہ کی تھی اس، اور ثواب دیا جائے گا حرام کے تارک پر بشرطے کے امتثال للہ ہوئے، بے اے سمجھ کے بے اللہ منع کیتا ہے تو میں چھڑ رہا ہوں، تو ہن کی ہوئے گا؟ ولا یخفا ان الحرام ومثلہ المکروہ، ایک کل کی نے ایک خبیث شیئں نے، لیکن بعض ان کے بعض سے زیادہ اخبث، جیسا کہ زہر امثلہ سے فنسأل اللہ العافیۃ منہا جمیعا۔ اور تیمم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تراب طہور المسلم ہے، اگرچہ 10 سالوں تک ہو جب تک نہ پائے۔ نظر آ رہے ہیں؟ عن ابی ذر، اگر ٹورے چلو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سعید طیب وضو ہے کس کا؟ اگرچہ 10 سالوں تک جب تک نہ پائے، پس جب پائے پانی تو فلیمسہ بشرتہ، اپنا پھر بدن دھوئے، اور وضو کرنا ہے تو وضو کرے، غسل کرنا ہے تو غسل۔ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الصعید وضوء المسلم وإن لم یجد الماء 10 سنین فإذا وجد الماء فلیتق اللہ ولیمسہ بشرتہ۔ اور جھوٹا آدمی کا اور ان جانوروں کا
اور چوپایوں کا، وہ جانوروں کا نہیں، چوپایوں کا، کوئی جانور نہیں۔ کھایا جاتا ہے گوشت ان کا، ایک یہ طاہر پاک ہے، اور جھوٹا کتے کا اور خنزیر کا اور سباع البہائم کا نجس ہے، اور جھوٹا بلی کا اور دجاجہ مخلات کا اور سباع طیور کا اور وہ جو سکونت کرتے ہیں گھروں میں، جیسے حیا، فارا، مکروہ ہے، انہیں جھوٹا مکروہ ہے، اور جھوٹا گدھے کا اور خچر کا مشکوک ہے۔ اور ویکھو نا ایتھے انہوں نے نا 2 حدیثاں لکھیاں نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ انہ قال، کہ انہوں نے فرمایا، عبداللہ بن عباس نے، کہ گدھے کا جھوٹا کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ کیا ہے؟ نجس ہے۔ اگے پھر کیتا تبصرہ، ہاں پس اگر نہ پائے انسان ان دونوں کا غیر، کون ہے؟ سور الحمار والبغل لکھا ہے، حما کہ کون لکھا؟ تو وضو کرے دونوں کے ساتھ، اور جڑا جھوٹا ہے وہ، اور تیمم کرے 2 میں سے جس کے ساتھ ابتدا کرے، جائز ہے۔